السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے پہاڑی بدرو۔ میرا نام جاوید ہے، پیشے کے اعتبار سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میرے ہاسپٹل والوں نے میرا ٹرانسفر ایک پہاڑی علاقے میں کر دیا۔ میری امی میرے دور جانے سے ناخوش تھیں، مگر مجھ میں جذبہ انسانیت کچھ زیادہ ہی تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی اگر سارے ڈاکٹر شہر میں رہیں گے تو پھر بیچارے ان غریب لوگوں کا علاج کون کرے گا؟ خیر، میں اگلے ہفتے اس چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں آ گیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ جا بجا ہریالی اور پانی کے آبشار تھے جن کو دیکھ کر روح تک سیراب ہو جاتی تھی۔ مجھے رہائش کے لیے ایک گھر اور ملازم ملا تھا، ملازم جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت خوش اخلاق اور ملنسار لڑکا تھا جو جلدی مجھ میں گھل مل گیا، اور میرے لیے بھی احمد تنہائی کا اچھا سہارا تھا۔ دوسرے دن میں ڈسپینسری گیا۔ وہاں لگتا تھا کہ کافی عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا ہو، ہر جگہ گرد جمی ہوئی تھی۔ میں باہر کھڑا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر شخص میری طرف بھاگتا ہوا آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا، معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کسی نے میرے آنے کی اطلاع نہیں دی؟ وہ بولا، جس کا نام یار محمد تھا۔ بولا، ڈاکٹر صاحب، ہر مہینے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ ڈسپینسری میں ڈاکٹر آنے والا ہے، مگر پھر بعد میں کوئی نہیں آتا۔ میں یہی سمجھا کہ آپ بھی نہیں آئیں گے۔ خیر، یار محمد نے ڈسپینسری کا تالا کھولا۔ اندر باہر سے زیادہ برا حال تھا۔ یار محمد نے اپنے کاندھے سے رومال اتار کر ایک کرسی کی دھول جھاڑی اور مجھ سے بیٹھنے کا کہا۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور یار محمد سے ڈسپینسری اور دواؤں کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس نے مجھے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں یار محمد سے بولا، یار محمد، تم آج ڈسپینسری کی صفائی کرواؤ اور لوگوں کو بھی بتاؤ کہ ڈسپینسری پہ ڈاکٹر آ گیا ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں کل سے مریضوں کو دیکھوں گا۔ یار محمد نے کہا، جی اچھا صاحب۔ میں گاؤں کی سیر کو نکل گیا۔ پہاڑوں پر دور دور چھوٹے چھوٹے گھر پتھروں سے بنے ہوئے تھے جن کی ڈھلان والی سرخ چھتیں تھیں۔ پہاڑوں سے آبشار گر رہے تھے۔ باکثرت پھولوں کے درخت، پھلوں اور پھولوں کے درخت جس پر پھل لدا ہوا تھا۔ میں نے درخت سے توڑ کر پھل کھائے۔ مجھے گاؤں میں گھومتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اذان کی آواز پر میں چونک کر گھڑی دیکھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ پہاڑی علاقے میں جلدی شام ہو جاتی ہے۔ میں گھر واپس آ گیا۔ احمد میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں دوپہر کا آپ کا کھانا لے کر ڈسپینسری گیا تھا، مگر آپ وہاں نہیں تھے۔ پھر یار محمد نے بتایا کہ آپ گاؤں کی سیر کو نکلے ہیں، تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے حیرت سے احمد سے پوچھا، پر تم پریشان کیوں ہوئے؟ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، پھر آپ نئے ہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، پھر یہاں کچھ جگہیں آسیبی ہیں۔ میں نے احمد سے پوچھا، آسیبی سے تمہاری مراد کیا ہے؟ احمد، آسیبی سے مراد جن بھوت ہیں۔ میں احمد کی بات پہ مسکرا دیا۔ احمد اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ڈاکٹر صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے احمد سے کہا، اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم کھانا لگاؤ۔ احمد کچن کی طرف چلا گیا۔ دوسری صبح جب میں ڈسپینسری گیا تو ڈسپینسری صاف ستھری ہو چکی تھی، بورڈ بھی میرے نام کا لگ گیا تھا۔ مجھ سے پہلے وہاں مریض جمع تھے۔ میں اپنی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ یار محمد باری باری مریض بھیجتا گیا۔ مریض میرے اخلاق سے بہت خوش تھے اور مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انوکھی چیز ہوں۔ شام 5 بجے یار محمد نے ڈسپینسری بند کی اور مریضوں سے بولا، اب کل آنا۔ میں بھی تھک گیا تھا، اس لیے سیدھے گھر آ گیا اور کھانا کھا کے سو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے۔ میری آنکھ کچھ عجیب اور غریب آوازوں سے کھلی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چلا رہا ہو، پھر کچھ درندوں کی بھی ملی جلی آوازیں تھیں۔ میں نے سوچا اٹھ کر دیکھوں، مگر احمد کی بات یاد آئی کہ یہاں درندے بھی ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ سو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں کے لوگ مجھے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ ڈسپینسری کھلنے سے پہلے ہی وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ایک چھٹی تھی۔ میں نے احمد سے کہا، احمد، میں ذرا گاؤں کی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ احمد فوراً بولا، ڈاکٹر صاحب، شام سے پہلے واپس آ جائیے گا اور زیادہ دور بھی نہیں جانا۔ میں نے احمد سے ہاتھ جوڑ کے کہا، اچھا میرے باپ، تمہارے کہنے پہ عمل کروں گا۔
اب جاؤں؟ احمد میرے اس انداز پہ مسکرا دیا۔ میں گھومتا گھومتا ایک پہاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک تالاب تھا، اس کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ تھوڑی دور پر مجھے ایک پہاڑی لڑکی بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کے قریب جا کر بولا، السلام علیکم۔ اس لڑکی نے چونک کے میری جانب دیکھا۔ میں نے مؤدبانہ عرض کی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ سوال تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں۔ میں اس کے اس برجستہ جواب پہ گڑبڑا کر بولا، ہاں ضرور۔ لڑکی جو بہت خوبصورت تھی بولی، آپ شہری لگتے ہیں، کیا آپ وہ ڈاکٹر تو نہیں ہیں جس کی بہت آج کل شہرت ہو رہی ہے؟ میں بولا، اچھا، کس قسم کی شہرت ہے، اچھی یا بری؟ وہ بولی، ہر شہری شروع میں اچھا ہی ہوتا ہے، پھر وہ خلاؤں میں گھٹتی ہوئی بولی، خیر آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ لڑکی بولی، جس کا نام رانی تھا، میں بس ایک پہاڑی لڑکی ہوں، میرا باپ ایک غریب آدمی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، مگر آپ رہتی کہاں ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ وہ بولی، میں اوپر رہتی ہوں، شام ہو رہی ہے، چلیں میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ وہ بولی، نہیں آپ جائیں، میں کچھ دیر اور یہاں ٹھہروں گی۔ میں حیرت سے دیکھتا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ احمد دروازے پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں احمد کو دیکھ کے بولا، یار احمد تو میری امی ہو گیا ہے۔ وہ بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، میں کس سے؟ وہ بولا، چلیں کھانا کھا لیں پھر بات کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے اندر آ گیا۔ میں جب بھی فارغ ہوتا وہاں جھیل پہ چلا جاتا اور رانی ہمیشہ وہاں ہوتی، میرا انتظار کرتی ہوئی۔ ہم دیر تک پیار بھری باتیں کرتے۔ میں اس کے سحر میں بالکل ڈوب چکا تھا۔ اس دفعہ جب میں چھٹیوں پہ گھر گیا سب بہت خوش تھے۔ رات ڈنر کے بعد امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ امی کے کمرے میں داخل ہو کر بولا، جی امی آپ نے مجھے بلایا؟ امی شفقت سے بولی، ہاں بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں امی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ امی مسکرا کے بولی، بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، اب تمہاری شادی کرنا ہے۔ میں نے امی کو ٹالتے ہوئے کہا، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنا۔ امی، مگر کیوں؟ تمہاری عمر کے سب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب دوبارہ چھٹیوں پہ آؤں گا تو پھر دیکھیں گے۔ امی، بیٹا ہم ان سے کہہ چکے، ایک نظر دیکھ لو۔ میں جھنجلا گیا، جب آپ کہہ ہی چکی ہیں تو دیکھ بھی آپ لیں۔ اور ان کے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی مجھے حیرت سے جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ میں سارا وقت گھر میں بیزار سا رہا۔ چھٹی ختم ہونے سے پہلے ہی میں بہانے سے پہاڑی گاؤں آ گئی۔ امی میرے اس رویے سے بہت پریشان تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ خیر میں گاؤں پہنچ کے سیدھا جھیل پر چلا گیا۔ رانی اسی پتھر پہ جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا کرتی تھی بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دیوانہ وار اس کی طرف بڑھا، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں بہت دیر رات تک گھر نہیں پہنچا تو احمد پریشان ہو کے ہاتھ میں ٹارچ لے کے مجھے ڈھونڈتا ہوا گھاٹی میں آ پہنچا۔ مجھے اکیلے باتیں کرتے دیکھ کے میرے قریب آ کے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں اور اتنی رات تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں احمد کی آواز پہ چونکا۔ احمد بولا، چلیں ڈاکٹر صاحب جلدی یہاں سے چلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ احمد بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا، وہاں رانی نہیں تھی، نہ جانے کب وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں احمد کے ساتھ گھر آ گیا۔ گھر پہنچ کر احمد مجھ سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں بولا، رانی سے۔ احمد حیران ہو کے، کون رانی؟ ارے وہی رانی جو میرے سامنے بیٹھی تھی۔ احمد، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ میں آنکھیں احمد پہ نکال کر بولا، تمہیں کم نظر آتا ہے کیا؟ احمد خاموش ہو گیا، مگر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ وہ کچھ حالات سے واقف بھی ہو چکا تھا۔ اس نے سارا ماجرا میرے والد کے گوشے گزار کر دیا۔ میرے والد اور بڑے بھائی فوراً گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر میرے والد اور بھائی نے احمد سے پوری بات سنی۔ احمد سے بولے، بیٹا احمد یہاں کوئی اچھا عامل مل جائے گا؟ احمد بولا، جی صاحب میں ایک اچھے عامل صاحب کو جانتا ہوں، آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں۔ وہ دونوں فوراً احمد کے ساتھ عامل صاحب کے پاس چلے گئے۔ عامل صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد کچھ عمل کرنے لگے، پھر بولے، لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو جھیل کی بدرو نے اپنی سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جھیل کی بدرو؟ ابو نے پریشان ہو کے پوچھا۔ عامل صاحب نے کہا، اس جھیل پر ایک دیہاتی لڑکی نے شہری بابو کی بے وفائی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔
پھر کچھ عرصے بعد وہ بدرو بن کر ہر شہری سے بدلہ لیتی ہے اور انہیں اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر مار ڈالتی ہے۔ آپ ایسا کریں، ڈاکٹر صاحب کو جیسے تیسے یہاں لے آئیں۔ میرے والد اور بھائی حیران ہو کر، زیادہ خطرے کی بات تو نہیں ہے، میرے بیٹے کی جان کو خطرہ تو نہیں؟ عامل صاحب خطرہ تو ہے، پر ابھی بھی وقت ہاتھ میں ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئیں۔ پھر تینوں مجھے بہانے سے عامل صاحب کے پاس لے آئے۔ میں پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آئی یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ پھر جب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، جسم میں آگ لگ رہی تھی، میں نے اپنے آپ کو ان سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے تینوں پکڑے ہوئے تھے۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ عامل صاحب کے پاس پہنچ کر مجھے ان کے پاس بٹھا دیا گیا۔ میں غصے میں چلایا، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عامل صاحب بولے، جھیل کی بدرو، تو نے اس کو کیوں پکڑا ہے؟ میرے اندر جو بدرو تھی بولی، یہ خود میرے پاس آیا تھا، مجھے تو شہریوں سے بدلہ لینا ہے، اس لیے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا، اور اب مجھے اس سے بھی مار دوں گی۔ عامل صاحب بولے، سب شہری برے نہیں ہوتے رانی، اب تو انتقام لینا چھوڑ دے، یہ بہت اچھا ہے، پورے گاؤں کی خدمت کر رہا ہے رانی، میں اب اسے نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی، چھوڑوں گی نہیں۔ عامل صاحب، ابھی بھی میں پیار سے تجھ سے بات کر رہا ہوں، چھوڑ دے ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو راکھ بن جائے گی۔ عامل صاحب اور رانی بہت دیر تک بحث کرتے رہے، پھر رانی بولی، ٹھیک ہے عامل، میں اسے چھوڑ دوں گی، مگر تجھے میری روح کو سکون دینا ہوگا۔ عامل صاحب بولے، ٹھیک ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا تاکہ تجھے سکون مل جائے۔ پھر رانی میرے اندر سے نکل گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ پھر ہم سب نے رانی کے لیے دعائے خیر کی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں، میری شادی امی کی پسند سے ہو گئی ہے، میرے 2 بچے ہیں، ہم بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، میرا ٹرانسفر بھی دوبارہ اپنے شہر میں ہو چکا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔